الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پوچھا: پھر میرے اوپر کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پھر دوبارہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تیرے اوپر تیرے ماں کے بعد تمہارے ابا کا حق ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، 3 بار ماں کا ذکر، 4تھی بار باپ کا ذکر. کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ محدثین فرماتے ہیں محترم دوستو، ماں ہے نا 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے ماں کے بارے میں جب کہا نا کہ ایک آدمی نے پوچھا: اللہ کے نبی، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے سامنے باپ بھی موجود ہوتا ہے، میرے سامنے میری ماں بھی ہوتی ہے، ان دونوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے سوال پر 3 مرتبہ کیا جواب دیا؟ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق زیادہ ہے. 3 ہی مرتبہ، کیوں 4 مرتبہ بھی ہو سکتا تھا نا. جواب: ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. نمبر 1، حمل کا اٹھانا. جیسے ہی اولاد ہو رہی ہے معلوم ہے اس دن سے تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے. نمبر 1 حمل کی تکلیف اٹھانا. نمبر 2 وضع حمل. وضع حمل یعنی بچہ جننے کی تکلیف. کتنی تکلیفیں ہوئی؟ 2. نمبر 3 دودھ پلانے کی تکلیف. یہ تینوں تکلیفیں ایک باپ نہیں برداشت کر سکتا، ایک ماں ہی برداشت کر سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا. پھر دودھ وغیرہ پلا کے ہونے کے بعد ماں جس انداز سے اس کا خیال رکھی تھی، اس انداز سے خیال دودھ پلانے کی مدت کے گزرنے کے بعد ایک باپ کی ضرورت پیش آتی ہے بچے کو. باپ کو کمانے نکلنا ہی پڑتا ہے. باپ کو جو ہے اس بچے کی جو ہے آگے کی فیوچر کی زندگی کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. باپ نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے. وہ اس بچے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو قربان ہو جاتا ہے. دراصل بات یہ ہے عزیز و دوستو، شادی ہونے سے پہلے انسان کا نیچر بتاتا ہوں میں کیسے رہتا ہے. شادی سے پہلے انسان کے حالات اور کیفیت بدلتے ہیں. بالکل بچہ تھا، بچے سے جو ہے کیا بن گیا؟ جوان بن گیا. جوان سے جو ہے آدمی بن گیا. آدمی سے باپ بن گیا. باپ سے بوڑھا بن گیا. بوڑھے سے یہ زندگی ختم ہونی ہے. لیکن اس درمیان جو اس کا نیچر ہے نا بہت بدلتا ہے. شادی سے پہلے پوچھے تو بولتا ہوں انہیں امی ابا سے کیا کر رہا ہوں میں؟ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ہے نہیں؟ بیٹے کو کتنا بھی تمہیں نکو نکو بولیں گے، بیٹا شادی کرا کے دو. کیا کرا کے دو؟ ایک لطیفے کی بات بولتا ہوں. بیٹا بولتا بیٹے شادی، ابا بولتے بیٹے کو بیٹے شادی کر رہے. نہیں چھوڑو جی ابا، عمر کیا ہوئی میری ابھی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کر کے دو؟ شادی کر کے دو. شادی کے چند دنوں بعد بولو بیٹے جا رہے ذرا کام ہے میرا، کر لیں. ابھی نئی نئی شادی ہو رہی تھی. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جا کر جی ابا ذرا تمہیں کیا ہے، ذرا ذرا بلا رہے. عورت کی محبت آ جاتی. یہ انسانی فطرت ہی ہے. پہلے کس کی محبت رہتی؟ ماں باپ کی. اس کے بعد شادی ہوتی
عورت کی انسانی چیز ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے خود فرمایا کہ انسانوں کی رغبت کی چیزوں میں، محبت کی چیزوں میں، خواہش کی چیزوں کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے. اس میں سے سب سے پہلی خواہش یہ فرمایا من النساء، عورتوں کی خواہش مردوں کو زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہوتا، جتنا محبت انہیں کس کو کر رہا تھا؟ شادی کے 1 سال کے اندر جتنی دیکھ بھال عورت کی ہو رہی تھی اتنی دیکھ بھال اس کے بعد کس کے اوپر آ جاتی؟ عورت پوچھتی کیا جی میرے اوپر پیارش نہیں آتی؟ نہیں ماں، ایسا نہیں ہے، یہ انسانی نیچر ہے. پہلے ماں بھی تو بنی بھی میری اولاد بنی. دیکھنا یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. عورت بھی پوچھ ڈالتی کبھی کیا ریاکشن میری طرف ہوتا، دیکھ رہے نہیں پہلے جیسا دیکھتے تھے، بچے کچھ نہ زیادہ دیکھ رہے. یہ سب محبت کے درجے ہیں. کبھی یہ نہ سمجھنا کوئی باپ اپنے کس کو محبت کر رہا ہے، اولاد کو محبت کر رہا ہے تو اس کی بیوی یہ نہیں سمجھنا کہ میرا مرد میرے سے محبت نہیں کرتا. غلط بات ہے. یہ انسانی فطرت ہے، اس کے ساتھ ہونا ہی ہے. اس کے بعد کوئی ماں یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا آج کل مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. نہیں، ارے عورت سے بات کریں گا نہیں انہیں. کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میرا مرد شادی ہوئے تو بھی اپنی ماں سے زیادہ بات کر رہا نہیں، وہ اس سے بھی بات کرے گا. یہ انسانی نیچر ہے. لیکن عزیز و دوستو سوچئے اس محبت کے درجے میں آج انصاف نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ انصاف نہیں ہے. وہ انصاف اس انداز میں نہیں ہے کہ آدمی بیوی کا حق ادا کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا اسے ماں کا حق بھول گیا. یہاں دیکھو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ ماں کا نام لیا. ارے حمل کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا اتنا آسان ہے؟ ایک دن کے لیے ماں بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پیٹ میں ایک والی بال نہیں تو فٹ بال ڈال ڈالو. امی کو بولو امی آج تمہیں بیٹھنا، کیا کرنا؟ میں یہ کام کر کو دوں گا، امی تم نہ. ضرور کوئی بولو، کبھی بیوی بن کے بھی دیکھو، ضرور کوئی بولو تمہیں بیٹھو جی آج میں پکا دیتا. خود کپڑے دھو، خود کھانا پکاؤ، یہاں وہاں پھرو. گھر ٹائم ہے تو گھر کا جو بیت الخلا صاف کرتی نا ہماری امی ہماری بیوی وغیرہ وہ بھی کرو. یہ جو پیٹ میں رکھ کو کرنا اتنا آسان سمجھے کیا؟ بالکل نہیں. آج اللہ نے ہاتھ پاؤں میں طاقت دے دی، بازوؤں میں طاقت دے دی. یہ زبان کا دم کس کے اوپر دکھا رہے تھے؟ اپنی ماں کے اوپر الفاظ استعمال کریں گے. جا تو ایسی تو ویسی تو، تجھے سمجھ میں نہیں آتا. کس کے اوپر دکھا رہے زور؟ ارے یاد کرو بچپن کا وہ لمحہ، خود کا استنجا تم صاف نہیں کر سکتے تھے، تمہاری ماں نے تمہارا استنجا صاف کیا. یہ ہاتھ تمہیں کیا کام کو آتے یہ معلوم نہیں تھے، اس کی پہچان ہماری ماں نے کرائی. آج یہ زبان کی طاقت کس کے اوپر استعمال ہو رہی ہے زیادہ؟ اپنی ماں اور باپ پر استعمال ہے. ذرا بھی حیرت نہیں آتی؟ ارے ہم کو الف سے لے کے با سے لے کے یا سے لے کے اے سے لے کے زیڈ تک ہر چیز کس نے سکھائی ہم کو؟ ہمارے ماں باپ نے. آج یہ زبان چلنے لگی تو وہ ماں باپ ہمیں بوجھ لگنے لگی. ایک پل کے لیے سوچو، جو ماں ہمیں صبح صبح کام کو جاتے وقت، اسکول کو جاتے وقت جو ٹفن باندھ کر دیتی ہے، ایک پل کے لیے بھی وہ کوتاہی کرنا نہیں چاہتی کہ کہیں میرے بچے کا اسکول نہ چھوٹ جائے، کہیں میرے جو ہے بیٹے کا جو ہے کام کا سلسلہ نہ رک جائے. صبح صبح ٹھنڈی ہو گرمی ہو اٹھ کر جو ہے نا کیا دے دیتی ہے؟ ہمارے لیے ٹفن دے دیتی ہے. وہ ماں آج ہمیں بوجھ لگتی ہے، اس ماں کو ہم اپنی زبان سے غلط بولتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچو میرے محترم بزرگوں دوستو. ایک دن ہم اٹھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کام کو وقت پر چلے جائیں. کوئی بچہ چاہ رہا ہے کہ اسکول کی ٹیمپو آنے والی ہے یا آٹو آنے والی ہے، وہ وقت پر جانا چاہتا ہے، لیکن ماں نہیں اٹھی ہے. کون نہیں اٹھی ہے؟ ماں نہیں اٹھی ہے. وہ بچہ جاتا ہے، وہ لڑکا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہے. جو ماں صبح صبح ٹفن باندھ کے دیتی تھی، توشا باندھ کے دیتی تھی، اس کی سانسیں رک جائی تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اس کی سانسیں رک گئی تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہ ماں جو روزانہ ہمیں گھر سے باہر جانے سے پہلے
یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا کتنا کما کے لائے گا، بیٹا کیا کھائے گا. یہ پوچھنے والی ماں اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جائے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ عزیز و دوستو، ایک پل کے لیے ماں بن کے دکھاؤ. ماں خدمت کر کے دیکھو، اپنے پیٹ کے اندر ایک بال رکھ کر اور 24 گھنٹے کام کر کے دیکھو. اس کے بعد تھکاوٹ نہیں آئی نا، دوسرے دن پاؤں کی تکلیف نہیں ہوئی، دوسرے دن پیٹ میں جو تکلیف ہوتی ہے بال رکھنے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی. ہماری ماں نے ہمیں 9 مہینے لے کر گھر کا کام کیا ہے، ہمارا خیال رکھا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. ہم اس کو دھڑلے سے جواب دے دیتے، سوچتے بھی نہیں کہ میری ماں ہے، سوچتے بھی نہیں کہ میرا باپ ہے. ہو گو مارا ہے بول چھوڑتے باپ کو بھی، ہو گئے ہوانی. یہ جملے یہ بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ کے دربار میں پکڑ کا سبب ہو سکتے ہیں. ماں ہے، باپ ہے، بھلے ان پڑھ ہوں، ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ, ನಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತದ. ಕಲ್ಸಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ನಿಂಗ? ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗ? ಈ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತೊಡ್ಯಾಕೂ ಬರ್ದಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗಿ ಮ್ಯಾಗ 2 ಮಾತು ಬಂದಿದ್ರ ಆ ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ತೋರ್ಸಾಕ್ತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಅವ್ವಾರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ್ಗ. ಯಾರು ಅವರು? बाप ये नहीं देखता है एक पल के लिए कि मैं गटर साफ कर रहा हूं, नहीं, मैं मेरी औलाद की खिदमत कर रहा हूं. ये औलाद क्यों नहीं समझती बड़ी होने के बाद कि मेरे माँ बाप है? माँ बेचारी, बाप का इंतकाल कभी कभी हो जाता है जल्दी, वो दूसरों के घर में बांडे धोने जाती है. वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचती कि मेरी मालिकिन मुझे डांट रही है. अरे बाप को बाहर जाने के बाद कितना सोचना पड़ता है, ए सही मारो ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂಗ. उन्हें पलट को अपने सेठ को जवाब नहीं देता, खामोशी इरली बिड्री मार्टिन बिड्री. चाहे तो उन्हें पलट को जवाब दे सकता था. अगर इन्हें पलट को जवाब देगा अपने मालिक को, उसे मालूम है मेरा बच्चा भूखा रहेगा. एक बच्चे के लिए माँ बाप ने इतनी तकलीफें उठाई. आज हमारे आंख में एक आंसू नहीं आते बाप को लेकर. मरने के बाद खंदा जने जल्दी आ जाते. अरे कुछ औलाद ऐसी भी है आज मरने के बाद भी नहीं आती. तो ये माँ का जो हक अल्लाह के नबी ने बताया ना, उतना आसान नहीं हो. 3 बार नाम लिया कि पहले हमल को उठाकर चलना फिरना, ये तकलीफ बहुत बड़ी होती है. उसके बाद एक माँ जब बच्चा जनती ना, शादी वैसे वाले अच्छा जानते हैं औरत की हालत क्या होती. कर को औरत की हालत को देखो, उसके बाद सोचो माँ, मेरी माँ मुझे कैसा जनी से रहेगा. खुद को बेटा होते टाइम में डॉक्टर जब बोलता नहीं या तो बीवी मरेंगी या तो औलाद मरेंगी, उस वक्त रियल लाइफ का अंदाजा होता. अपनी जबान की ताकत, अल्लाह के वास्ते अपनी माँ पर मत को आजमाओ. ये माँ खामोश रहती है, क्या रहती है? ये माँ क्या है बोलो? और खामोशी से बढ़कर कोई सब्र नहीं है. एक बात याद रखना, क्या बोलो? खामोशी से बढ़कर कोई सब्र नहीं है और खामोशी से बढ़कर कोई बदला भी नहीं है. जो आदमी हमारी तकलीफें बर्दाश्त कर को अपनी जबान से उफ तक नहीं बोलता या उफ तक नहीं बोलती, या तो वो बाप हो सकता है या माँ हो सकती. इनका यही सब्र है, और यही सब्र अगर अल्लाह को इनका जो है पसंद आ गया, और आपके लिए यह सब्र भी बद्दुआ बन सकती है. इसलिए खामोशी, उनकी खामोशी को है क्या बोलते नहीं, मैं बेटा उनका, मुझे क्या बोलते हैं उन्होंने, नहीं, उन्होंने खामोश रहे तो फिर बदवा हो सकती बाज मर्तबा. अल्लाह को भी पसंद नहीं आती वो आधा माँ बाप को जवाब देने की, पलट को फिरा को बोलने की, इरोद इधर लेना मणि खाली मड़नी, बाप को बोलने की, नहीं तो माँ को बोलने की. उतना आसान नहीं हो. आज जिस घर में हम हैं, जिस छत के नीचे हैं, आज जो कमाने की ताकत हमारे पास है, चलने की ताकत है, ये सब मेरे माँ ने रगड़े हुए पैर है भाई, वरना मैं ताकत नहीं रखता था, मैं बेबस इंसान था. जरा अक्ल लाओ. अगर मेरी माँ जन्मते वक्त तकलीफ नहीं उठाती, मैं आज चल नहीं सकता था भाई. मेरी माँ मुझे 2.5 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल दूध नहीं पिलाते रहती, मेरे बदन के अंदर ताकत कहाँ की थी. अरे जर्रा बड़ा बन गया तो बाप, माँ बाप तेरे नजर में कुछ भी नहीं. ला हौला वला कुव्वत. तूने दुनिया की डिग्रियां हासिल की होगी, माँ भले तुम्हारे अनपढ़ होंगे, लेकिन उनसे बढ़कर एजुकेटेड कोई नहीं है जिसने आपको एजुकेटेड बनाया. एक बात हमेशा याद रखें. इसलिए क्या है, दरख्त जितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन साया देना
نہیں بھولتا. ماں باپ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، ہماری اولادیں ہم کو جو دگا دے سکتی ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ بڑھاپے میں بھی. باپ کیا بولتا ہے وہ جملہ معلوم ہے نا؟ بیٹے ابھی میں زندہ ہوں رے. یہ جملہ سن کے تو ترس کھاؤ اس باپ پر جس کو جواب دے رہے، اس ماں پر ترس کھاؤ. عورت گئی تو کیا ہوا رے بیٹا تجھے چھوڑ کو، میں ابھی تک ہے نا رے بیٹا. یہ جملے سن کو تو اپنی ماں کے اوپر ایک مرتبہ ترس کھاؤ. آسان نہیں ہوتا زندگی میں ماں بننا، باپ بننا. بننے کے بعد اپنے باپ کو سوچو کہ میرے باپ نے کیسے میرے کو پرورش کی ہوگی. خود کا بیٹا بیمار پڑے تو کتنا پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ خود کی بیٹی بیمار پڑے تو کتنا پریشان ہوتے؟ ذرا سوچو میں بھی بیمار ہوا رہیں گا، میرے ماں باپ کتنے پریشان ہوئے رہیں گا. خود کی عورت کو درد ہوا تو درد، ماں کو درد ہوا تو درد نہیں کیا. اس لیے سب کا درد درد ہے. سب کو لے کو چلو، ماں کو لے کو چلو، ساس کو لے کو چلو. اگر زندگی میں موقع دیا تو ان کی خدمت کرو اپنے ماں کی. ہمیں بڑے ہوئے تو ضروری نہیں کہ ہم خدمت نہیں کر سکتے. اصل میں بڑے ہونے کے بعد ہی خدمت کرنا ہوتا ہے. ارے بچپن میں انہوں ہماری کریں، ہمیں بڑے ہونے تک انہوں کیا بنے؟ بوڑھے بنے. تو کس کے اوپر خدمت لازم ہے؟ ان کے اوپر ہماری کہ ہمارے اوپر ان کی؟ یہ ذرا سمجھ لیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے. یہ ہستیاں ملتی نہیں ہیں. دنیا ہزار دنیا مل کر بھی تمہیں ماں باپ نہیں دے سکتے. یاد رکھنا، وہ پیار نہیں دے سکتے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو، زبان کی اس طاقت کو اپنی ماں کے لیے تلوار نہ بنائے اور اپنی ماں باپ کے لیے بھی تلوار نہ بنائے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.